میری زبان مادری زبان اردو ہے. اب میں بچوں جیسی باتیں کروں گا کیونکہ بوڑھا اور بچہ برابر ہوتے ہیں. میرے ابا جی نے اللہ انہیں رحمت نصیب فرمائے، نیک آدمی تھے، ہیں. 5 انہوں نے حج کیے. ایک حج پیدل کیا ہندوستان سے مدینہ منورہ تک، اور وہ سفر 6 مہینے میں پورا ہوا. جب وہ گھر آئے تو ان کے پیر گلے ہوئے تھے. پیدل سفر. اللہ کا بڑا کرم ہے، ان کا وہاں ایک ملکیتی گھر تھا. ابھی تو لوگ گواہ ہیں کہ اس گھر میں انہوں نے قیام کیا. تیرا بھاڑا کچھ نہیں. تو آخر میں وہ گھر انہوں نے خانہ کعبہ کے نام وقف کر دیا. ہندوستان میں سعودی عرب سے خط آیا، یہ گھر خانہ کعبہ کی حدود میں آنا چاہتا ہے، کیا آپ نے اس کو فروخت کرنا ہے؟ تو ابا جی نے اس کو وقف کر دیا. الحمدللہ آج وہاں حج کا طواف ہوتا ہے. 2 نمبر. اب سنائیں گے یہ گھر کی کہانی کیوں لے کے بیٹھ گیا. وہ ہر بقرعید میں ایک گائے قربان کرتے تھے. میں نے ایک دن پوچھا، ابا جی اس میں تو 7 حصے ہوتے. تو انہوں نے نام لیے. سب سے پہلے انہوں نے کہا ایک اللہ کے لیے، ایک حضور پاک کے لیے، ایک اپنے پیر و مرشد کے لیے، ایک اپنی دادی کے لیے. سارے حصے. تمہاری ماں صاحب زکات ہے اس کے لیے. ایک حصہ بچتا. میں اعلان کرتا ہوں بھائی میرے پاس ایک حصہ ہے. کسی نے لے لیا، نہیں لیا، ایک عوام کے لیے. الحمدللہ آپ سب لوگوں کی توجہ سے، دعاؤں سے، آپ سب میری اولاد ہیں. میں آپ کو غیر نہیں سمجھتا. ایک اولاد ماں باپ پیدا کرتے ہیں، دوسرا باپ شیخ ہوتا ہے. میرے مرشد کریم مقدر بابا نے فرمایا تھا، پہاڑوں میں رنگ ہوتا ہے. کالے بھی ہوتے ہیں، سرخ بھی ہوتے ہیں، لیکن مختلف رنگ ہوتا ہے. ایک پتھر کا رنگ اتنا سیاہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی سیاہ رنگ ہوتا ہے. تار ووڈ سے بھی زیادہ سیاہ ہوتا ہے. قدرت کا نظام ہے، اس کی بھی نسلیں ہوتی ہیں. پتھروں کی بھی ذات برادریاں ہوتی ہیں. اگر پتھروں کی ذات برادریاں نہ ہو تو سنگ مرمر کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. اگر مضبوطی میں پتھر کی کوئی نسل نہیں ہوگی، کوئی دیوار نہیں بن سکتی، سیمنٹ نہیں پک سکتا. پتھر لال بھی ہوتا ہے،
سفید بھی ہوتا ہے، بھورا بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے. جی کیا آدمی لال کالے پیلے نہیں ہوتے؟ دوسرے لوگ جو ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں وہ گورے نہیں ہوتے. پتھر میں رنگ، آدمی میں رنگ، پھلوں میں رنگ، آپ کے جسم میں رنگ، سر کے بال کیسے ہوتے ہیں؟ مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، سیاہ بھی ہوتے ہیں. ایک رنگ بول، ایک رنگ بول. سیاہ. پیشانی کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ ناک کے اندر کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ زبان کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ ہونٹوں کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ دانت یہ سب نرخڑا، سرخ، دیر وہ عجیب بھی رنگ ہوتا ہے، اس میں 7 رنگ ہوتے ہیں. کلیجے، گردے کو کاٹیے پھر کسی خوبصورت گول دائر اس کے اندر نقش نگاری ہوتی نا گردے. آنکھ کے اندر کبھی لال ہو جاتی ہے، کبھی کنجی ہو جاتی ہے، کبھی سفید ہو جاتی ہے. اس قدر خوبصورت 20 ملک میں جاؤ آنکھ الگ ہوگی، اس کا رنگ الگ ہوگا. خیالات، کبھی نماز کا خیال آ جائے گا، کبھی شیطان کا خیال آ جائے گا، کبھی کسی کی دشمنی کا خیال آ جائے گا، کبھی اولاد کا خیال آ جائے گا. یہ سب کھیل کا ہے. اچھا اب یہاں سے بات میں پلٹتا ہوں. قرآن پاک حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے ہیں. اقرا پڑھ. خاتم النبیین فرماتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر کہا اقرا پڑھیے. میں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک کو سینے سے لگایا. اقرا بسم ربک الذی خلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ. تیرے رب نے یہ ساری تخلیق بنائی. خلق الانسان من علق. ایک نقطے سے، ایک ٹکڑے سے، ایک لعاب سے، ایک قدوس سے. ٹھیک ہے. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. یعنی لکھنا پڑھنا سکھاتے. وہ علم الانسان ما لم يعلم. وہ علم سکھا دیا تیرے رب نے
اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا اور اب بھی کوئی نہیں جانتا. آگے کیا ہے وہ پھر اس کی آداب صفات. ایک سوال ہے میرا تمام بہن بیٹیوں بھائیوں بزرگوں سے، اور پوری دنیا میں جو کچھ سنا جا رہا ہے سب ان سے حضور پاک نے اس علم کو کس کو سکھایا؟ حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس علم کو کس نے سکھایا؟ تو حضور کا جو علم ہے، حضور کی جو تعلیم ہے، اس کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ ڈائریکٹ اللہ نے سکھائے. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ. نفس واحدہ کہتے ہیں روح کو. اس کو علم تصوف میں علم واجب کہتے ہیں، علم الہی کہتے ہیں، علم صفاتی کہتے ہیں، اور اس کے اور نام اس میں اطلاقیہ، اس میں عینیہ، اس میں بہت کم ہے. انشاءاللہ کبھی پھر زندہ رہا تو اس سوال کو یاد رکھنا، اس کی میں تشریح کروں گا. آپ نے ایک مشین بنائی یہاں سے وہاں تک، اس کو جوڑا، اس میں 10 کھرب سے تو مشین مکمل ہو گئی. اب یہ کسی بڑی مشین پہ جا کے نا میرے علم میں اس میں یہ دیکھنا اس کے جوڑ کتنے ہیں، پرزے کتنے ہیں، کیلیں کتنی ہیں، پلیوٹوں کے جوڑ کتنے ہیں. اس میں ختم کر رہا ہوں کتنے ہیں تو 12 کھرب سیل ہوں گے. 10 کھرب کی مشین بنے گی، 2 کھرب اسے چلائے گا. مشین خراب نہیں ہوتی، 2 کھرب سیل ڈیڈ ہو جاتا، آدمی مر جاتا. بہت بڑا سوال ہے. اچھا بھائی وقت ختم ہو گیا. 2 کھرب سے جب تک 2 کھرب سیل ایکٹیو رہتا، آدمی کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، کاروبار بھی ہوتے ہیں، طرف بھی لگاتے ہیں. 2 کھرب سیل کی 12 کھرب سیل میں سے 12 کھرب سیل زمین ہے، 2 کھرب سیل اس زمین پر تخلیقات. وہ تخلیق ایک اسپرم کی شکل میں پیدا ہوتی ہے، پھر وہ تخلیق نطفہ بنتی، وہ بنتی مضغار، یہ وہ، اور مکمل ہو گئے وہ ایک بچے کی شکل بنتا. اب یہ بتائیں وہ بچہ کتنے کھرب سیل کا بنا ہوا ہے؟ اور اس کا مظاہرہ 2.
2 खरब सेल जब खामोश हो जाएंगे वो पूरा जो जिस्म का स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, मट्टी बन जाए। तो असल हमारी पैदाइश क्या हुई, क्या हुई, हीन कहते मट्टी को। मट्टी फिर क्या हुई, उस मट्टी में फिर सेल बन गया। आम में से आम निकल लिया, लीमू से लीमू निकल लिया। अभी क्या हुआ, कानून वल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कानून एक है। कोई मखलूक अंडे के बगैर पैदा नहीं होती, उस अंडे में आदमी नहीं होता। आदमी का फार्मूला होता है, इक्वेशन होता है, उसको मुतहर्रिक करने के लिए हीट होती है। अल्लाह ताला के खिलसा आप 12 खरब अल्लाह की सिफात की मखलूक हैं। जो आपका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को 2 खरब सेल के मुताबिक चलाएंगे, जन्नत में। अगर वो 2 खरब सेल का स्ट्रक्चर शराब, गुस्सा, झूठ, गीबत, कत्ल, मुनाफिकत, नमाज में धोखा, अल्लाहु अकबर, ज़हन चल रहा है वहाँ क्या कहते हुसैन मांगे, ये 2 रहमत आई। अब 2 खरब सेल में जितना जिसको बढ़ा लो है वही दोज़ख बन जाएगी, वही जन्नत बन जाएगी। दोज़ख जन्नत का मतलब बर्बादी कर दो 2 मिनट में। 2 खरब सेल में 1 खरब सेल में अगर खोट नहीं होगा उसमें इजाफा होगा। 2 खरब सेल में खोट वाला हिस्सा अगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो जन्नत वाले सेल सवालिया सब उसमें इख्तिसार हो गया, कमी हो गई, जिसके ऊपर अल्लाह के पसंदीदा नमाज ना पढ़ो, रोज़ा ना रखो, ये ना करो, क्या होगा भाई? जन्नत का पाला, जन्नत का 15 बड़ा होगा दोज़ख का। अब उस एक तरह मैंने कल भी बताई थी, छोटी छोटी जो सूरत है उनका तर्जुमा याद हो। मैं आपने कहा अल्लाह अकबर, अब अगर बच्चे का ख्याल आ गया ना आपको, बड़ा कौन होगा? बीवी का ख्याल आ गया, सिनेमा का ख्याल आ गया, सीना का ख्याल आ गया, हो गया। अब बताइए कौन सा खाना भरेगा, कौन सा खाली होगा? बताएं, जन्नत का खाना खाली होगा या दोज़ख का खाना भरेगा? तो भाई जहाँ का खाना भरेगा वहाँ की रिहाइश हो जाएगी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.